ایک دور دراز سلطنت میں بادشاہ سلیمان اپنی حکمت اور انصاف کی بدولت مشہور تھا۔ اس کی سلطنت میں امن ایمان کا بول بالا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی شہزادی عائشہ اپنی خوبصورتی اور دانش مندی کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن جہاں سلطنت ترقی کر رہی تھی وہیں ایک اندھیرا خطرہ بھی بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کا مکار وزیر کمال اندر ہی اندر بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ سلیمان اپنے عوام سے محبت کرتا ہے اور کسی بھی سازش کا شکار ہونے کے امکانات کم ہیں۔ وزیر نے کئی سالوں سے بادشاہ کا اعتماد جیت رکھا تھا، لیکن وہ خفیہ طور پر اپنی سازش کی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ ایک دن وزیر کمال نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادی عائشہ کو قریبی جنگل میں موجود قدیم جادوئی تالاب کے پانی سے نہانا چاہیے تاکہ وہ مزید حسین اور روشن ہو جائے۔ وزیر نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ تالاب ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بادشاہ جو اپنی بیٹی کی سلامتی کا بہت خیال رکھتا تھا، وزیر کی بات مان گیا۔ شہزادی عائشہ کو تالاب لے جانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہزادی عائشہ کو چند محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ کیا گیا۔ وزیر کمال نے خفیہ طور پر ایک جادوگرنی کو اس تالاب کے قریب تعینات کر دیا تھا تاکہ وہ شہزادی کو قید کر لے اور وزیر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ جب شہزادی اور اس کے محافظ تالاب کے قریب پہنچے تو وہاں کا ماحول بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ تالاب کے گرد دھند چھائی ہوئی تھی اور پرندوں کی آوازیں خاموش تھیں۔ شہزادی کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ غلط ہے، لیکن محافظوں نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شہزادی تالاب کے پانی کے قریب پہنچی، جادوگرنی نے اپنے جادوئی الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ اچانک تالاب کے پانی میں ایک زبردست شور اٹھا اور ایک بڑی روشنی نمودار ہوئی۔ شہزادی عائشہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ محافظ خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو وہ ایک گہرے اور تاریکی قلعے میں قید تھی۔ وہاں وزیر کمال اور جادوگرنی موجود تھے۔ وزیر نے شہزادی کو بتایا کہ وہ اس کے والد کو تخت سے ہٹانا چاہتا ہے اور شہزادی کو یرغمال بنا کر اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے۔ شہزادی کے محافظ جب محل واپس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ بہت غصے میں آیا اور وزیر کمال پر شک کرنے لگا، لیکن وزیر نے چالاکی سے خود کو معصوم ثابت کر دیا اور بادشاہ سے کہا وہ شہزادی کو بچانے کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کرے گا۔ اس سلطنت میں ایک نوجوان عامر رہتا تھا۔ وہ بادشاہ کا وفادار سپاہی تھا اور شہزادی عائشہ کا ہم جماعت بھی رہا تھا۔ جب عامر کو شہزادی کی گمشدگی کا علم ہوا تو اس نے خود بادشاہ سے اجازت لے کر جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے اپنی ذہانت اور بہادری سے جنگل میں جادوگرنی کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک بزرگ سے ملا جس نے اسے ایک جادوئی تلوار دی جو جادوگرنی کے جادو کو ختم کر سکتی تھی۔ جادوگرنی کو شکست دینے کے بعد عامر قلعے میں پہنچا اور شہزادی کو آزاد کرایا۔ وزیر کمال جو قلعے میں موجود تھا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عامر نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہزادی عائشہ اور عامر واپس محل پہنچے۔ بادشاہ سلیمان نے وزیر کمال کے تمام جرائم کو ظاہر کر کے اسے عوام کے سامنے سزا دی۔ وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سلطنت میں دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ شہزادی عائشہ نے عامر کی بہادری کو سراہا اور بادشاہ نے اسے سلطنت کا اعلیٰ محافظ مقرر کیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ سچائی اور بہادری ہمیشہ جیتتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔